آیت نمبر 31۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس کے سوا جو تو نے ہمیں تعلیم دیا ہے اور مزید کچھ علم نہیں ہے، بے شک تو بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم تم ان کو ان کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کے سب مخفی رازوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے تو فرشتے ان کے نام نہ بتا سکے، اور انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلا دیے، پھر ان سے کہا کہ فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً ان چیزوں کے نام بتا دیے جو کہ فرشتے نہیں بیان کر سکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا یہ واضح کر دیا، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت بیان فرما دی گئی ہے یہاں پہ کہ علم کتنا اہم ہے، علم حاصل کرنا۔ کیا جنات یا فرشتے غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ اس آیت میں فرشتوں نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور دوسری جگہ جنوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو جنوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جتنا علم عطا کرنا ہوتا ہے نا اتنا عطا کرتا ہے، باقی اس کے علاوہ غیب کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں ہوتا۔ آیت 34۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار و تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازی طور پر فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو جو کہ ضروری تھا، تو ابلیس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں زیادہ اہم ہوں، میں بڑا ہوں، میں کیسے یہ بات مان سکتا ہوں۔ تو بچوں ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے اس سے کہ تکبر، حسد، غرور یہ ابلیس کی صفات ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی ہم میں موجود ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ عادت ہمارے اندر سے نکل جائے۔ اچھا، یہ سجدہ جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو یہ وجہ یہ تھی کہ فرشتوں پر تکریم، فضیلت کو واضح کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ جو ہے نا تعظیماً سجدہ یا عزت و اکرام کے ساتھ سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس سے جہاں سے تمہارا دل چاہے مزے اور فراغت کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس مخصوص درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، ورنہ تم ریاکاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کی جگہ دی اور ایک درخت کے قریب جانے کو منع کر دیا، اور وہ درخت کس چیز کا تھا اس بارے میں قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ تب شیطان نے ان کے قدم پھسلائے اور انہیں اس سے نکلوا دیا، یعنی اس عیش و آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنے اور فائدہ اٹھانے کا سامان موجود ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ دعا کے کلمات حاصل کیے تو اس نے ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو بہکایا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، تو انہوں نے جو ہے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔
جب شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے پل کھا لیا تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی شروع کر دی۔ آپ نے دیکھا بچوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کی، اور شیطان جو ہے اس نے غلطی بھی کی اور اس غلطی پر اڑا رہا، تکبر کرا اس نے اور حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی اور انہیں معافی کے کلمات سکھا دیے۔ یہ کلمات جو ہیں وہ سورہ اعراف میں موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے مانگی اور جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ہم نے کہا تم سب اس سے اتر جاؤ، اس کے بعد اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے، یعنی ان کی توبہ قبول کرنے جب ہو بھی گئی تھی ان کی توبہ قبول، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کی کوشش کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام انسانوں کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو کوئی انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کو قبول کرے گا اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیے ہوئے عہد و پیما کو پورا کرو، میں بھی تم سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اسرائیل جو ہے معنی اس کے ہیں عبداللہ کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سے نبی اور رسول بھیجے، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات الہی یاد کرا کر کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وہ وعدہ پورا کرو جو تم نے آخری نبی کی نبوت کا اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا۔ یعنی ان کی کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل خبر دی تھی اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے وہ سختیاں کم کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو ان کی نافرمانی کی وجہ سے بطور سزا انہیں دی گئی تھی، اور انہیں عزت و عروج ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں 41۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے اولین منکر نہ بنو، اور آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قرآن مجید پر ایمان لائیں، اور یہ کہ قرآن مجید ان کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے تو کئی لوگ اسلام قبول کر چکے تھے نا، اس لیے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال جو ہے وہ تم پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور ہم سب کو منع فرمایا ہے کہ ہم دین کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کریں، یعنی احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دیں۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ دیں گے تو اگر ہم دنیا کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ہم ترقی کریں گے، اور اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، تو ایسا ہم نے نہیں سوچنا ہے۔ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کو نہ ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولنے سے، ٹھیک ہے، یعنی حق جو ہے وہ واضح رہے، جب بھی بات کریں حق بات کریں، ٹھیک ہے، حق کو واضح رکھیں، اس میں خلط ملط نہ کریں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم
کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اب ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک اس کا کلام ٹھیک پہنچائیں، ٹھیک ہے، حق بات جو اس کی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، لیکن اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنے آپ کو ہم نے نہیں بھولنا کہ لوگوں کو تو اچھائی کی دعوت دیں گے اور خود گناہ کرتے رہیں، بلکہ خود بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور یقیناً نماز جو ہے وہ بہت گراں ہے سوائے ان بندوں کے جو خشوع اور خضوع رکھنے والے ہیں۔ ان آیات یعنی 43 اور 45 میں نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز جو ہے وہ ارکان اسلام کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے، اور صبر اور نماز سے مسلمان جو ہے نماز جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک تو مومن کا رابطہ جو ہے اور تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہوتا ہے، اور صبر اور نماز اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو فوراً نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے تو گرا ہے، یعنی ان کو پریشانی ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا پڑے گا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت اطمینان بخش ہے، انہیں اس کو پڑھ کے راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبق کا یہیں ہم اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔